عراق کے ایک عالم دین، ایک واقعہ بس آپ کی ذہنتوں کو تمام کروں گا، عراق کے ایک عالم دین نے ایک واقعہ بیان کیا، 2007 یا 6 کا واقعہ ہے، کہ ان کو ایک طالب علم نے، یعنی ایک اور عالم دین طالب علم تھا، اس نے بتایا کہ میں 2006-7 میں بس پہ سفر کر رہا تھا، اور یہ عطیہ اور اس طرح کے جو عراق کے علاقے ہیں اس طرف کے، کہ جہاں سے بعد میں داعش اور ان سب نے، کیونکہ وہ تھے ہی شروع سے، آپ کو پتہ ہے کچھ علاقے ایسے تھے جہاں پہ یہ مشکلات تھیں شروع سے، اور شیعوں کے دشمن تھے شروع سے، اسی وجہ سے یہ پھر داعش نے وہاں نفوذ کیا اور یہ سب ہو گیا۔ تو کہنا میں بس پہ جا رہا تھا، تو میں سادے مطلب اپنا حلیہ صرف وہ جو عربی لباس ہوتا ہے بس وہ پہنے ہوئے کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں کون ہوں۔ میری برابر والی سیٹ پہ ایک لڑکا آگے بیٹھ گیا بس میں، اور اس کے حلیہ ایسا تھا کہ جیسے ماڈرن ہوتا ہے اپنے زمانے میں، تو میں نے کہا کہ اب اتنا لمبا سفر ہے، اس کے ساتھ پتہ نہیں کیسے کٹے گا، مطلب ہوتا ہے آدمی بعض اوقات کسی کا ظاہر دیکھتا ہے تو آدمی گھبرا جاتا ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ ڈونٹ جج بک بائی اٹس کور، کتاب کو اس کی جلد سے مت پہچانا چاہیے، کتاب پڑھنی چاہیے۔ تو کہتا ہے میں بڑا وہ ہوا، رستے میں چیک پوسٹ آئی، تو میں نے کہا چیک پوسٹ ہے، لیکن جیسے ہی ہم نے کھڑکی سے دیکھا تو خون میں لتھ پتھ لوگ پڑے ہوئے تھے، تو ہم سمجھ گئے کہ یہ وہی جو دہشت گرد ہیں، یہ وہی چیک پوسٹ ہے۔ خیر انہوں نے ہمیں اتار دیا، صف میں کھڑا کر دیا، اور ایک تصویر جو آپ کو پتہ ہے عراق میں صحیح تو نہیں ہے لیکن ان کے ہاں ہے، انبیاؤں کی تصویریں بنا دیتے ہیں، امام کی تصویر بنا دیتے ہیں، وہ حقیقت نہیں ہے لیکن ان کے ہاں بہرحال ہے، ایک رواج ہے، ان کے ہاں برا نہیں سمجھا جاتا۔ تو ایک امام کی تصویر بھی ہے، امام علی علیہ السلام کی، وہ جو بناتے ہیں شبیہ، جو بھی اپنا مصور کرتے، وہ تصویر رکھی ہوئی ہے اور لوگوں کو لائن میں کھڑا کیا ہوا ہے، اور کہا کہ اس کے اوپر اہانت کرو، یعنی تھوکو اور جاؤ، اور اگر نہیں کرو گے تو یہ دیکھ لو یہ لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ اب وہ جو طالب علم تھے، وہ جوان ان کے پاس آیا، وہ پہچان گیا کہ یہ ہے تو شیخ، کہنے لگا شیخ ایک مسئلہ ہے، پوچھنا ہے۔ بولا کیا؟ کہا کہ دین اس معاملے میں کیا کہتا ہے، دین اس معاملے میں؟ وہ شیخ کہنے لگا یہاں جان پہ بنی ہوئی ہے، ٹانگیں کانپ رہی ہیں، یہ یہاں پہ مسئلہ پوچھنے آ گیا۔ بولا بھائی کیا مسئلہ ہے؟ کہ میں کہا دیکھو دین اس معاملے میں کہتا ہے کہ تقیہ کرو اور اپنی جان بچاؤ۔ تو اس جوان جس کے حلیے سے لگتا نہیں، تو اس نے اپنی انگوٹھیاں اتاری، جو اس کا موبائل یا کچھ کارڈ وارڈ تھا، پیسے، اس نے مجھے لیے اور کہا کہ میرا ایڈریس ہے، میں یہ نہیں کر سکتا، اس کو مر جاؤ، کہا مجھے پتا ہے مر جاؤ، یہ میرے گھر دے دینا، یہ امانت ہے، میرا گھر ہے، دے دینا۔ کہتا ہے آگے اسے کہا کہ کرو اہانت، اس نے بولا میں تم پہ تھوکتا ہوں، میں تم پہ تھوکتا ہوں، میں تمہاری نسلوں پہ تھوکتا ہوں۔ اس نے بولا یہ حال ہو جائے گا، کہا کچھ بھی کرنا ہے کرو۔ کہا انہوں نے میرے سامنے اس کو گولیوں سے بھون دیا، میری تو حالت پاؤں میں زمین، مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ وہ طالب علم کہتا ہے کہ میں وہاں سے نکل گیا جان بچا کے، 1 ہفتے تک میں اپنے ہوش میں نہیں تھا، اپنے سامنے سب کچھ دیکھا میں نے، ہفتے کے بعد میں اپنے صحیح ہوش میں آیا تو مجھے اس کی چیزیں نظر آئیں، تو میں نے کہا کہ اب یہ اس کے گھر جا کے دیکھ رہا ہوں۔ کہہ رہا میں اس کا گھر ڈھونڈا، گھر پہنچا تو دروازے میں نے دیکھا کہ کوئی ایسی محسوس نہیں ہو رہا کہ کوئی اذا ہے، تو کہتا ہو سکتا ہے شاید ان لوگوں کو پتہ ہی نہ ہو، علم ہی نہ ہو۔ کہتا میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک چھوٹی بچی باہر آئی، تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ فلانے کا گھر ہے؟ کہتا ہاں فلانے کا گھر ہے۔ تو کہہ رہا کسی کو بھیجو؟ کہتا نہیں بابا تو خود گھر میں ہے، بابا گھر میں ہے۔ کہنا بچی ہے، اس کو شاید سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے کہا بھلا کسی کو بلاؤ، تو کہا میں نے دیکھا کہ وہی شخص بیساکھی کے ساتھ میں چلتا ہوا آ رہا ہے۔ میں اس کو دیکھا، اس نے مجھے دیکھا، اس نے گلے لگایا، میں نے اس کو گلے لگایا، بڑا گریہ کیا، پھر مجھے اس نے بٹھایا۔ میں نے کہا کہ ماجرا کیا ہے، کیا ہوا؟
کہا کہ ہونا کیا تھا؟ جیسے ہی وہ گولیاں چلی تو میں نے دیکھا کہ سیاہ بادل چھا گئے ہیں، اچانک سے ہوا چلی، اور جب میں گرنے لگا تو مولا متقیان نے مجھے آ کر پکڑ لیا، اور مجھ سے پوچھا کہ کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا مولا کچھ نہیں چاہتا، میں تو آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، بس آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ کیا یہ ہے ولایت، یہ ہے محبت، یہ ہے عشق، کہ مجھے کچھ نہیں چاہتا تو آپ کے ساتھ چاہتا ہوں۔ امام نے کہا کہ نہیں، تمہارا ابھی وقت نہیں ہے، تم ہمارے ساتھ ہو، لیکن ابھی تمہارا وقت نہیں ہے۔ جو اصل گولیاں میرے یہاں لگی تھی، امام نے اس پہ ہاتھ پھیرا اور وہ بالکل ایسے ہو گئے جیسے زخم تھا ہی نہیں۔ پھر اچانک سے میں نے دیکھا کہ مجھے ہوش آیا تو میں ہاسپٹل میں تھا، اور وہ جو جگہ پر امام نے ہاتھ پھیرا تھا وہاں پر کوئی نشان تک نہیں تھا، لیکن جو باقی حصے پہ لگی تھی وہ زخم تھے، ان کو تھوڑا وقت لگ گیا، اور ابھی بھی میں آہستہ آہستہ ٹھیک ہو رہا ہوں۔ یہ اسی دنیا کا واقعہ ہے، کچھ سال کا واقعہ ہے۔ ولایت ایسے پھر مزہ آئے گا آدمی کے پاس امام بولے کہ ہاں میرا چاہنے والا ہے، یہ میرا ہے۔ عزیزان محترم، امام یہی ہے، امام کو پہچانے خدا کے، ہفتے میں ایک دن نہیں یاد کر سکتے